الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے۔ امام المسلمین اور پیشوائے مرد و زن صدیق، امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے۔ اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمان حیدر ہے۔ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ محبت ہم کو بھی دے اے خدا صدیق اکبر کی، محبت ہم کو بھی دے اے خدا صدیق اکبر کی، ہمیں مل جائے کچھ بوئے وفا صدیق اکبر کی۔ نبی کو وہ نہیں چھوڑے، نبی ان کو نہیں چھوڑے، نبی کو وہ نہیں چھوڑے، نبی ان کو نہیں چھوڑے۔ فضیلت یہ تو ہے سب سے جدا صدیق اکبر کی۔ نبی نے کہہ دیا صدیق کو دے گا، نبی نے کہہ دیا صدیق کو خدا بدلہ دے گا، نبی نے کہہ دیا صدیق کو دے گا خدا بدلہ، نبی نے کہہ دیا صدیق کو دے گا خدا بدلہ۔ حقیقت اب کوئی جانے کیا صدیق اکبر کی۔ اور دیکھیے ابھی تقریر سن رہے تھے آپ کی جتنی بات سمجھ میں آئی، جب سے مولانا باقر صاحب اس بات پہ زور دے رہے تھے آپ کو سمجھ میں آئیں گا تو آپ کی زبانوں پہ خود بخود سبحان اللہ آئیں گا، نہیں تو میں سمجھوں گا آپ کچھ بھی نہیں سمجھے۔ امامت آپ کو دی ہے امام الانبیاء نے خود، امامت آپ کو دی ہے امام الانبیاء نے خود، امامت آپ کو دی ہے امام الانبیاء نے خود۔ امامت سے ہے راضی مرتضیٰ صدیق اکبر کی، امامت آپ کو دی ہے امام الانبیاء نے خود۔ امامت سے ہے راضی مرتضیٰ صدیق اکبر کی۔ لٹا دو ساری دنیا کو، لٹا دو ساری دنیا مصطفیٰ کے پائے اقدس پر، لٹا دو ساری دنیا مصطفیٰ کے پائے اقدس پر۔ سراج قادری یہ ہے صدا صدیق اکبر کی۔ لٹا دو ساری دنیا مصطفیٰ کے پائے اقدس پر، سراج قادری یہ ہے صدا صدیق اکبر کی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں اور گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں بہنوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظارہ پیش کریں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. آپ لوگ آج تھک گئے کیا؟ کیا بھوک لگ رہی؟ آواز نہیں ہے؟ ہاں تو اگر آواز ہے تو اتنی بلند آواز سے درود پڑھو آواز یہاں نکلے تو مدینے پہنچ جائے. پڑھیے بلند آواز سے درود. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. آج آپ کا چول پلی چمک گیا. چول پلی لوگوں کی آبادی سے چول پلی نہیں ہے. چول پلی کی رونقیں صرف آپ کے رہنے سے نہیں ہے. چول پلی ان کے رہنے سے چمکتا ہے جو ذکر مصطفیٰ صدیق اکبر کرتے ہیں. اور آپ کے پاس اس لیے تو جلسہ رکھا گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ یقین آپ کے ساتھ ہے, ہماری یہ آپ کے ساتھ تعلق ہے کہ چول پلی کے رہنے والے مصطفیٰ کو بھی چاہنے والے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر کو بھی چاہنے والے ہیں. یہ سمجھ کر رکھا گیا ہے. اب آپ کو ثبوت دینا چاہیے کہ میں حیدرآباد سے آ کر آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. یہاں ہم دل بہلانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں, یہاں تفریح کے لیے نہیں بیٹھے ہیں, یہاں کھانے پینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں, یہاں ہم مٹر کشی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں, یہاں اپنے مشغلے بتانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بیٹھے ہیں. اور جو صدیق اکبر کا ذکر کرتا ہے رسول پاک خود اس سے خوش ہو جاتے ہیں. اب آپ مجھے فیصلہ کن جواب دیجئے, آپ رسول پاک کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں؟ تو لوگ تو یہ وہ پتہ بتائیں گے وہاں ہوٹل میں اچھا کھانا مل رہا ہے, وہاں اچھی بریانی مل رہی ہے, وہاں نہاری کلچے اچھے مل رہے ہیں, وہاں پیسہ اچھا مل رہا ہے, وہاں بینک بیلنس بھی جاتا ہے, اور جا کے کمائیں گے تو آپ دولت مند ہو جائیں گے اور آپ کا گھر بھر جائے گا, آپ کار والے ہو جائیں گے. مگر ہم یہاں آئے ہیں تو آپ کو دولت کا پتہ بتانے نہیں آئے ہیں. یہاں ہم آئے ہیں تو آپ کو کوئی ہوٹل کا پتہ بتانے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہاں آئے ہیں تو کوئی قوالی کے لیے نہیں آئے ہیں, گانے بجانے کے لیے نہیں آئے ہیں, یہاں آپ کے دل بہلانے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم یہاں آئے ہیں صدیق اکبر کے ذکر کے لیے, اور وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو جنت میں جانا ہے. اب جنت میں جانا ہے نہیں ہے؟ ہاں, لوگوں کو امریکہ جانے کی خواہش ہے, آسٹریلیا جانے کی خواہش ہے, چائنا جانے کی خواہش ہے, جاپان جانے کی خواہش ہے, بڑے بڑے ممالک میں برطانیہ جانے کی خواہش ہے تاکہ کمائے, ہماری اچھی زندگی بنائیں. مگر اتنا کمانے کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہے جنت ملتی کہ نہیں ملتی ہے. لیکن گارنٹی اس بات کی ہے کہ جس پر صدیق اکبر نظر ڈال دیں گے وہ جنتی ہو جائے گا. اب آپ کو جنت کی ضرورت ہے, تھالی مت بجاؤ بیٹے, سبحان اللہ بولو, تھالی نہ بجانا. اب آپ کو جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ ہم تو ساری کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں, کمانے میں لگے ہوئے ہیں, اور ہم یہ دنیا کے مٹر گشوں میں لگے ہیں. ہمارے پاس پانچ گھنٹوں کا وقت ہے بیکار جگہ بیٹھنے کا, چبوتروں پہ بیٹھنے کا, ہوٹلوں میں بیٹھنے کا, شادی بیاہ کے پروگراموں میں اٹینڈ کرنے کا. ٹھنڈی بریانی کھا کے آئیں گے لیکن 3 گھنٹے وہاں بیٹھیں گے. لیکن مسجد میں اگر بلایا جائے گا, اللہ کے گھر میں بٹھایا جائے گا, کیونکہ یہاں آدمی جتنی دیر بیٹھتا ہے مسجد میں وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے. یہ سمجھ کر جو بیٹھتا ہے وہ عبادت میں بیٹھتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان مسجد کو آنا نہیں چاہتا, مسلمان ہوٹلوں میں بیٹھنا پسند کر رہا ہے, مسلمان
شادی خانوں میں بیٹھنا پسند کر رہا ہے، مسلمان تفریح گاہوں میں جانا پسند کر رہا ہے، مسلمان ادھر ادھر کی باتیں دیکھنا پسند کر رہا ہے، مسلمان رات بھر ٹی وی دیکھنا پسند کر رہا ہے اور مسجد میں نہ آنا پسند کر رہا ہے۔ میں آپ کو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں، یہاں جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ہمارے بھروسے کو اور بھی یقین میں بدل دیا کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ ہم ادھر ادھر بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم صدیق اکبر کی محبت میں اللہ کے گھر میں بیٹھنے والے ہیں۔ آمین۔ اور یہی جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے، یہی بات بتانے کے لیے ہم یہاں کوئی آپ سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم اور آپ کے ہاتھوں میں ہمیشہ صدیق اکبر کا دامن رہے، علی مرتضیٰ کا دامن رہے، امام حسین کا دامن رہے، غوث اعظم کا دامن رہے، خواجہ غریب نواز کا دامن رہے، ہمارے ہاتھوں میں صحابہ کا بھی دامن رہے، اہل بیت کا بھی دامن رہے، اور ہماری لبوں پہ اولیاء کا تذکرہ رہے۔ یہ بتانے کے لیے آپ کو دنیا دھوکہ دے رہی ہے، آپ کو دنیا فریب دے رہی ہے، آپ کو دنیا بھٹکا رہی ہے۔ آپ کے پاس مال تو آ جائے گا، آپ کے پاس کار تو آ جائے گی، آپ کے پاس بہترین مکانات تو آ جائیں گے، آپ بلڈنگ کھڑا کر لیں گے، لیکن اگر آپ کا ذرا عقیدہ بدلا تو نہ یہ بلڈنگیں کام آئے گی، نہ کار کام آئے گی، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ کوئی اقتدار والا کام آئے گا، نہ کوئی لیڈر کام آئے گا، نہ کوئی پیسے والا کام آئے گا، نہ کوئی زمین کام آئے گی۔ کام آئے گی تو محبت رسول کام آئے گی، محبت صحابہ کام آئے گی، محبت اہل بیت کام آئے گی، محبت اولیاء کام آئے گی۔ اب آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نہیں سمجھنا چاہتے ہیں؟ تو بولیے سبحان اللہ، اور زور سے، اور زور سے، کیونکہ جتنا سبحان اللہ بولیں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے، اب تک ہمارے مولانا خطیب اہل سنت حضرت مولانا سے عبد الواسع نقشبندی قادری چشتی مدد اللہ علی آپ سے خطاب فرمائے، اس کے بعد ہمارے مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب نے آپ کے سامنے احادیث اور قرآن کی روشنی میں بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ بس دراصل کیا ہے، ہمارے کو دینی معلومات نہیں ہے، ہم دنیا میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ ہم کو دین کی فکر نہیں ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی اور آپ کا حالات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، اور وہ مقصد آج ہمارے کو ضرورت ہے مسلمانوں کی کہ ہمارا ہر قدم صدیق اکبر کی راہ پہ پڑے، اور ہمارے ہاتھوں میں صدیق اکبر کا دامن رہے، تو پھر ہم کو نجات بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی۔ اگر آپ غفلت مت رہیے، ہم یہ جو دور دور دورے کر کے آپ کے درمیان میں حاضر ہو رہے ہیں تو بھائی ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ ہمارے کو ایک گھونٹ پانی مت پلائیے، آپ ہماری طرف بس ہماری گفتگو سن لیجئے اور اپنے ایمان کو سنوار لیجئے۔ لوگ بڑے بڑے جلسے کرے، ابھی پوسٹر دیکھ رہا تھا، آپ کی مسجد سنی ہے اور سنی مسجد پر وہابیوں کا پوسٹر لگا ہوا ہے، ایک سنی کیوں نہیں نکالا؟ اور ہمارا پوسٹر بازو لگا ہوا ہے، ان کے دو دو پوسٹر لگے ہوئے ہیں۔ یہ شیطان ہے، یہ جو آپ کو آگے بھٹکا رہے ہیں یہ سنی نہیں ہے۔ اور یہاں سنیے کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جو پہلی اہل سنت جماعت کی علامت ہے۔ اب آپ وہ سنیے، آپ کو تو جو چاہے بول دیے، خالی نماز پڑھا دیے۔ میرے دوستو، نماز پڑھنا تو فرض ہے، لیکن نماز قبول کب ہوتی وہ بھی تو معلوم ہونا ہے۔ روزہ رہنا فرض ہے، لیکن روزہ کب قبول ہوتا؟ حج کو جانا فرض ہے، لیکن حج کب قبول ہوتا؟ عمرہ کرنا جو اچھا ہے، مگر عمرہ کب قبول ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا بہتر ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کب مقبول ہوتی ہے؟ یاد رکھیے، آپ 1,00,000 مرتبہ حج کریں، 10,000 مرتبہ عمرے کر لیں، آپ قرآن بیٹھ کے رات بھر پڑھ رہے،
رات بھر سجدے کرتے جائیں گے، لیکن صدیق اکبر سے نظر چرائیں گے تو نہ آپ کی نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، نہ عمرہ قبول ہوگا، نہ کلمہ قبول ہوگا۔ یہاں لوگ آ رہے ہیں آپ کو نماز کی بتانے کے لیے۔ تو کیا نماز بتاتا؟ پہلے یہ بتا کہ تو صدیق اکبر کو کیا سمجھتا ہے، مولا علی کو کیا سمجھتا ہے، امام حسین کو کیا سمجھتا ہے، غوث اعظم کو کیا سمجھتا ہے، خواجہ غریب نواز کو کیا سمجھتا ہے۔ یہ نمازوں کے دھوس، یہ روزوں کے اکڑے، یہ قرآن، یہ حدیث کی باتیں یہ شیطان نہیں کر سکتے۔ حدیث و قرآن کی بات وہ کرتے ہیں جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اولیاء سے بھی عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھانا ہے۔ آپ اہل سنت و جماعت ہیں؟ زور سے بولیے، ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ہی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے کو تو یقین ہے کہ آپ سنی ہیں، لیکن سنی بولتے کس کو ہے؟ ہم تو بول رہے ہیں ہم سنی ہیں، تو پھر یہ پوسٹر کیسا لگا ہوا ہے سنی مسجد پہ وہابیوں کا؟ یہ جو جمال الرحمان، یہ بدعقیدے بدمعاش، یہ مزمل جس کے بابا کا پتہ نہ اماں کا پتہ، صورت دیکھو تو اگاریاں آتے، یہ جو غوث و خواجہ کے دشمن، آپ ان سے محبت کرتے کیا؟ بولیے۔ یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ مزمل بیٹھ کے بیان کرتا ہے سرکار دو عالم کی رحمت للعالمین پر، اور پھر وہیں تنقید بھی کرتا ہے۔ آپ کا ایمان خراب کر دیا۔ آپ جا کے اس ذلیل شیطان کی تقریر سن رہے ہیں اور یہاں آ رہے ہیں۔ وہ صدیق اکبر تو وہ ہیں کہ ازل سے ایمان والے ہیں، ازل سے ایمان والے ہیں۔ اگر میں یہ جملہ کہوں گا آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ صدیق اکبر وہ ہے جب سے سرکار نبی ہیں، جب سے حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ ابھی آپ کو کیا معلوم؟ یہ داڑیاں پالنے کے آگے، یہ نمازاں پڑھنے والے، یہ ذری ذری باتوں پہ، یہ تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، یہ اہل حدیث، یہ سلفی آپ کو پیسے دے کر آپ کا ایمان خرید رہے ہیں۔ یہ سعودی یہودی، یہ مودودی یہودی، یہ الیاسی یہودی، یہ آپ کو کیا ایمان بتائیں گے؟ ایمان ملا ہے تو ہم کو صدیق اکبر کے در سے ملا ہے۔ جو صدیق اکبر کو نہیں مانتا، ڈرو مت مرو سنیو، پہلے پہچانو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ مولانا محمد باقر علی صدیقی، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کے علم ترقی عطا فرمائے، ان کا یہ جذبہ ہوا کہ ہمارے گاؤں میں بھی ہم اپنے سنیوں کو سنوارے، اپنے سنی بھائیوں کو بچائیں۔ اس لیے انہوں نے جلسہ رکھا۔ ہم نے کہا گاؤں کا گنڈی کیا، اگر دو آدمی بھی بیٹھیں گے اور ہماری بات سن لیں گے اور وہ ہمارے نہیں بلکہ صدیق اکبر کے ہو جائیں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی آپ سن رہے تھے تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ یہ بتائیے کہ حضرت ابوبکر کون ہے؟ آپ سب بھائی لوگ کتنا سنے آپ لوگوں کی تقریر سے۔ حضرت ابوبکر کون ہے اور کون ہے؟ ہاں دیکھیے، بچوں کو نہیں معلوم ہمارے بابا، اب خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ انہیں آیا آپ کے پاس، آپ جواب نہیں دیے تو دیکھو نماز پڑھو ہمارے ساتھ، چھلے کو چلو۔ ذرا چھلا نہیں ہوا کیا چھلے کو لے جا رہا رے بدماش؟ ہاں وہاں چلو۔ اس کے بعد آگے تو اماں فاتحہ نہیں دینا۔ ارے اماں بولے ہمارے بابا دیے، بابا کے بابا دیے، بابا کے بابا دیے، بابا کے بابا دیے، کب سے کہ میں دیکھتے آ رہی پیدا ہوئے تھا فاتحہ۔ یہ پٹا 3 دن جا کے جماعت میں آگے فاتحہ نہیں دینا، ہونا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں بولو۔ ہاں اب ہم لوگ ابھی فاتحہ کے مسئلہ حل نہیں کرے۔ ارے یہیں تو اماں غلطی کرے اور پٹے کو بھیجے گئے کو۔ اب آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے؟ سنی کس کو بولتے، وہابی کس کو بولتے، آپ کو نہیں معلوم؟ انہیں نماز پڑھ لا نا، نماز تو شیطان بھی پڑھ رہا، اس کے ساتھ چلے جاتے آپ۔ ان کو داڑھی ہے نا، شیطان کو بھی داڑھی ہے، چلے جاتے۔
ہم داڑھی اور نماز دیکھ کے نہیں جاتے، ہم رسول پاک کی محبت دیکھ کے جاتے ہیں، صدیق اکبر کی محبت دیکھ کے جاتے ہیں، علی مرتضیٰ کی محبت دیکھ کے جاتے ہیں، امام حسین کی محبت دیکھ کے جاتے ہیں، غوث و خواجہ کی عقیدت دیکھ کے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا آپ کے؟ اس لیے اب ہمارے بچے خاموش۔ کون ہے حضرت ابو بکر؟ نہیں معلوم۔ کالج میں پڑھ لیں، یونیورسٹی میں پڑھ لیں، مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے ہوندے پڑھ رہے ہیں، نہ یہ معلوم نہ وہ معلوم۔ اب انہیں آگے بولا ہو بیچارے نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنا۔ ہمارے لوگ خالی فاتحہ دیتے، ہم خالی فاتحہ بھی نہیں دیتے، ہاں ہم نماز بھی پڑھتے فاتحہ بھی دیتے۔ ہاں تم کو غلطی ہو گئی، تم ایسا کچھ چلے گئے۔ فاتحہ ہماری پہچان ہے۔ اب ہر آدمی عالم ہوتا، ہر آدمی پوری چیزوں کو واقف ہوتا۔ ہاں کھانا پکائے تو کیا کرتے؟ پورے دیگ میں ہاتھ ڈالتے کیا؟ ایک دانہ دے کے مت کے دیکھتے، ہاں چلو گل گیا اتار دو، ہے نہیں؟ سالن پکائے تو کیا پوری ہنڈی اتار لے کے جب ہوتا ہے بہت اچھا پکا، چکھتے ذرا یہ، ہاں چلو ٹھیک ہے، نمک بھی ٹھیک ہے، مرچی بھی ٹھیک ہے، چلو بنا دو، ہے نہیں ہے؟ صحیح بات ہے نہیں ہے؟ نہیں آپ لوگ کیا کرتے؟ کھانا دیکھنا ہے تو پوری دیکھ کھا جاتے کیا؟ جب بولتے کیا ہاں ٹھیک ہے، ایک دانہ مت کے دیکھتے، سالن کے لیے اتنا چکھتے۔ تو اسی طرح یہ غوث اعظم کے مخالفین کو، دشمنوں کو، یہ 11ویں شریف جھنڈے کے مخالفین کو، یہ درگاہوں کے مخالفین کو، غریب نواز کے گستاخوں کو، حضرت علی کے گستاخوں کو، حضرت امام حسین کے گستاخوں کو، یزیدیوں کو اور حضرت صدیق اکبر کے مخالفین کو، رسول پاک کے گستاخوں کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے، جیسا کھانا پکانے پکا ایک دانہ مت کے دیکھ لیتے ہیں، اسی طرح فاتحہ دے لیتے ہیں۔ جو بولا ٹھیک ہے، عقیدت سے فاتحہ دیا، ہم سمجھ جاتے ہیں یہ سنی ہے، سرکار کا چاہنے والا ہے۔ جو بولا نہیں دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا، تو سمجھ لینا انہیں دوزخ کو جا رہا۔ جو بولا ایک تو ہے نہیں دینا حرام ہے، سمجھ لینا سب سے بڑا حرام یہی ہے۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ کیا ہے وہ؟ ارے منہ سے بولو، منہ تو کھولو، ارے بولو، حرام ہے نا۔ فاتحہ میں کیا برائی ہے؟ سورہ فاتحہ قرآن پڑھ رہا، انہیں بولا حرام، قرآن کو حرام بولا، آپ اس کے ساتھ جا رہے۔ ہماری بھی عقل دیکھو کتنی گھٹنوں میں آ گئی۔ انہیں اللہ نے بھی کر رہا فاتحہ نہیں پڑھنا حرام ہے، تو فاتحہ میں کیا پڑھتے؟ بولو نا ذرا بولیے۔ ہاں یہ ہمارا بچہ اچھا ہے حضرت، سورہ فاتحہ اور کیا؟ قل اللہ۔ ماشاء اللہ کیا بچے ہمارے تیار ہے۔ پھر میاں وہ پوسٹر اکھاڑ دینا تم لوگ، ہاں سمجھا؟ ایسے بچے تیار ہونا، اللہ عمر دے تم لوگوں کی۔ دیکھو بچے بول رہے ہیں، بڑے ہیں سن لے کے آ رہے ہیں، نہیں اچھا ہی بولا من نے مزمل، ہاں جس کو دیکھ کے 3 دن بند ہو جانا، انہیں جا رہے ہیں یہاں سے، اس کے اچھا ہی بولا، انہیں اچھا بولتا، شیطان بھی کبھی اچھا بولتا، ہاں کدھر دھوکے میں جا رہے؟ ہاں ہمارا بچہ اچھا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ کیا پڑھتے؟ سورہ فاتحہ، قل اللہ کا سورہ۔ اب بولے یہ سورہ فاتحہ قل اللہ قرآن میں ہے نہیں ہے، تو ہم فاتحہ دے کے قرآن پڑھ لیں نہیں پڑھ لیں؟ اور انہیں بول رہا عالم ہے کہتے ہیں، مفتی ہے کہتے ہیں، انہیں بہت بڑا کاکا کی سے ڈگریاں لے لیا، کیا فاتحہ حرام ہے بول رہا، تو قرآن پڑھنا حرام ہے کیا؟ آپ بولیے، بولیے نا، ہے؟ قل اللہ کا سورہ پڑھنا حرام ہے، درود شریف پڑھنا حرام ہے، تو بولو انہیں حرامی ہے نہیں ہے؟ آپ تو حلال کام کر رہے ہیں اور انہیں آپ حرام بول رہا ہے۔ ایک تو ایسے ذلیلہ ہے جو فاتحہ کو حرام بول رہے ہیں، ایک ایسے چھپے ہوئے ذلیلہ ہیں دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا۔ میں بولا مولانا آپ رہے تو بھی چلتا، نہیں رہے تو بھی چلتا۔ اب سمجھ میں آ رہا نا آپ لوگوں کو؟ اب دیں گے نا فاتحہ، کیونکہ یہ فاتحہ ایسا مت کے دیکھ لینا ہے خالی، ہاں نہیں دیا تو بولنا کیا بول رہے ہیں، نہیں دیے تو نہیں چلتا، سمجھ لینا ڈوکلا ہے۔ دیے تو بھی چلتا نہیں دیے تو، بہت سارے ایسا دھوکہ دے رہی، ہاں ہم بھی فاتحہ دے گئے، فاتحہ بول کے خاموش بیٹھتا،
अपन सूरह फातिहा पढ़ रहे, खुल अल्लाह पढ़ रहा, उन्हें क्या क्या की पढ़ ले रहा, फातिहा नहीं पढ़ रहा, धोखा दे रहा आपको। इनसे भी बचना है आपको, ये बचाने के लिए आए हम। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सारे इस्लाम, सारे मोमिन, सारे मुसलमानों परेशान है। अब उनके रास्ते पे हमको चलना है कि इनके उनके रास्ते पे चलना है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, तो मैं इसलिए पूछ रहा था, तो बाद हजरात बोले वो खलीफा अव्वल है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक बात है। बाद हजरात ने कहा वो सहाबी है, वो भी सही है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, पहली बात। तो सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी किसको कहते हैं ये समझो पहले आप। हर एक को तो सहाबी नहीं बोलते ना। क्या कुरान पढ़ने वाले को सहाबी बोलते? क्या हज करने वाले को सहाबी बोलते? तो सहाबी किनको बोलते हैं वो सुन लीजिए। सहाबी उनको बोलते हैं जिन्होंने ईमान की हालत में सरकार को देखा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा और उसी ईमान पर इस दुनिया से गए, वो सहाबी ईमान लाए मगर ईमान पर वो दुनिया से नहीं गया तो वो सहाबी नहीं होता। और फिर सहाबी का मुकाम कितना बुलंद है मालूम आपको? जो सहाबी है ना उनका मुकाम इतना बुलंद है, मैं बयान नहीं कर रहा हूं, हदीस पाक है, बाकर साहब से आप सुने होंगे बारहा कि सरकार ने फरमाया मेरे सहाबी अगर एक मुट्ठी जौ खैरात करे और गैर सहाबी, जो सहाबी नहीं है, गैर सहाबी ओहद बराबर सोना खैरात करे तो मेरे सहाबी की मुट्ठी भर जौ की खैरात को नहीं पहुंच सकता। समझे मर्तबा क्या है? इन उम्र हम भी नमाज पढ़ के हो जाते, नबियों वाला काम है। तो नबी है रे तू, नबियों का काम करने को ले, नबियों का काम कर रहा, हाँ? नबियों का काम नहीं, नबी की गुलामी का काम करो। हम धोखा दे रहे हैं आपको आगे। हाँ, परसों मैं आया था हमारे बाकर साहब के साथ, तो तबलीगी जमात का इज्तिमा हो रहा, लोग आ जाने खाना खा रही, लानत है ऐसे खाने पे। हमारे को तबलीगी जमात का खाना नहीं, इमाम हुसैन का शरबत चाहिए। समझ में आ रही बात आपके? हाँ, तो सहाबी इन्हों कहते सहाबी बन जाते, कहते कुरान पढ़े तो सहाबी, नमाज पढ़े तो सहाबी, रोजा रहे तो सहाबी, इबादत करे तो सहाबी। सहाबी इबादतों से नहीं बनता, सहाबी कुरान पाक पढ़ने से नहीं बनता, सहाबी खाली जिक्र शगल करने से सहाबी नहीं बनता, सहाबी मुस्तफा की नजर से बनता है। समझे? इसलिए वो सहाबी जो मुस्तफा की नजर से बने हैं। और मैं आपको समझाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, सुन रहे ना बाबा, ये बात याद रखेंगे ना, सहाबी की तारीफ याद रखो। अब बड़े से बड़ा मुफ्ती भी आ गया तो उससे पूछो सहाबी किसको बोलते, पी हो जाना, बड़े बड़े कुरान के आयत पेश करता, सहाबी की तारीफ नहीं मालूम। एक साहब सरकार के बारगाह में आए और उस वक्त, मिसाल के लिए समझा रहा हूं, मिसलन है, ऐसा हुआ क्या, मिसाल है आपको समझाने के लिए। अब आए 10 बजे दिन में आए, 10 बजे दिन आके सरकार को बोले या रसूल अल्लाह मुझे भी आप अपने दामन रहमत ले लीजिए। सरकार ने उनको कलमा पढ़ाया, अपनी नजर से सहाबी बना दिया। 11 बजे उनका इंतकाल हो गया। अब बोलो नमाज पढ़ने का मौका मिला, रोजा रहने का मौका मिला, हज करने का मौका मिला, कुरान पढ़ने का मौका मिला। तो हमारा अहले सुन्नत का अकीदा बता रहा हूं, सुन्नियों का ये अकीदा है कि वो सहाबी 10 बजे सरकार के हाथ दस्ते अक़दस पर हाथ में हाथ देकर ये मोमिन हुए, सहाबी हुए, 11 बजे उनका विसाल हो गया। तो वो सहाबी जो पल भर के सहाबी है वो कौन से ख्वाजा से बड़े हुए हैं। सहाबी इनको कहते हैं
جو بڑے بڑے اولیاء اللہ سے ان کا مقام غوث و خواجہ سے بڑا ہوتا ہے. اس لیے سرکار فرمائے ان کی ایک جو مٹھی احد برابر غیر صحابی کتنے بڑے متقیاں پرہیزگاراں احد برابر سونا کرے رات بھر نماز پڑھتے رہے مگر ایک صحابی صرف سجدہ کرے تو وہ صحابی کے سجدے کے برابر ان کی رات بھر کی نماز نہیں آتی. سمجھ میں آ گیا؟ صحابی کا مقام کیا ہے؟ نسبت سے بنتا ہے صحابی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے سے بنتے ہیں صحابی. تو نسبت کا یہ مقام ہوتا ہے. اس لیے ہم صدیق اکبر کو مانتے ہیں, فاروق اعظم کو مانتے ہیں, عثمان غنی کو مانتے ہیں, اور حضرت مولا علی کو مانتے ہیں, حضرت زبیر کو مانتے ہیں, حضرت طلحہ کو مانتے ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مانتے ہیں. اور صحابی کے لیے اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابی سچے, تمام کے تمام صحابی انصاف والے, عدول, اور ہر صحابی جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, تم جس کی پیروی کر لو نجات پا جاؤ گے. ہدایت. وہ صحابی کتنے ہی دیر کے ہو, سارے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر تمام صحابہ جتنے ہیں تمام پر یہ ایمان رکھنا کہ وہ عادل ہیں, سچے ہیں, مومن ہیں. کیا ہے؟ کیا ہے؟ عادل. ان کے ایمان میں شک نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ اور صحابہ کو برا نہیں بولنا. صدیق اکبر تو بہت بڑی بات ہے, فاروق اعظم تو بہت بڑی بات ہے, عثمان غنی تو بہت بڑی بات ہے, حضرت علی تو بہت بڑی بات ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف, خالد بن ولید تو بہت بڑی بات ہے. یاد رکھو اگر اب وہ صحابی ہوئے اور اس کے بعد وصال ہوا ان کو بھی کچھ نہیں کہنا. یہاں تک کہ اور بتاؤں گا, ابھی ہمارے مولانا باقر صاحب نے بھی آپ کو کہا اور ہمارے مولانا سید عبد الواسع صاحب نے کہا کہ اس دنیا میں رافضیاں بھی رہتے ہیں, تفضیلیاں بھی رہتے ہیں, خارجیاں بھی رہتے ہیں. ہم کون ہیں؟ سنی. اور رافضی بھی ہیں. رافضیاں اہل بیت کی محبت, ہم علی کے ماننے والے ہیں بول کے صدیق اکبر کے ایمان میں شک کر رہے ہیں. اب بولو انہوں ایمان والے ہو سکتے؟ ذرا زبان سے بولو بھائی, آپ سمجھے تو آگے بڑھوں گا. ہاں, تو جو بڑے تو بڑے ہیں, اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے. خوارج اہل بیت کو نہیں مانتے, یعنی حضرت علی کو, امام حسن حسین کو نہیں مانتے, اور رافضیہ صحابہ کو نہیں مانتے. اور یہ تفضیلی جو ہوتے ہیں, رافضی جو ہوتے ہیں, وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, ان کو برا کہتے ہیں. اب سن لیجئے سنی عقیدہ. اگر کوئی پیر, کوئی مرشد, کوئی عالم, کوئی مفتی یہ بولے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مانتے, حضرت عمر کو بھی مانتے, حضرت عثمان کو بھی مانتے, حضرت علی کو بھی مانتے, لیکن امیر معاویہ کو نہیں مانتے, تو وہ بھی گمراہ ہے. کیا ہے؟ ہاں. اور ہم سنی حضرت امیر معاویہ کو بھی مانتے. ہم حضرت امیر معاویہ کے متعلق کچھ نہیں کہتے. آپ کو سمجھا دے رہا ہوں نام لے کر. ہم اہل سنت جماعت سارے صحابہ کو مانتے ہیں, حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا نہیں کہتے. اگر کسی مرشد کو, کسی عالم کو چیک کرنا ہے کہ واقعی میں نے سنی ہے کہ تفضیلی ہے, رافضیت کی طرف مائل ہے, تو اس کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرو, انہیں بولا کرا تو سمجھ لینا انہیں ہے, گیا, گمراہ ہو گیا, گمراہ ہو گیا, سنی نہیں رہا. سنی وہ ہے جو امیر معاویہ کو برا نہیں کہتا, ان کو صحابی مانتا ہے. اور میں آگے بات آپ کو کہوں گا, اب بس سمجھ میں آ گیا تو آ گیا, نہیں آیا تو باقر صاحب سے پوچھ لینا کہ مولانا کیا بول رہے تھے, نہیں تو میں جتنی دیر بیٹھا ہوں پوچھ لیجیے. اہل سنت جماعت ان کو کہتے ہیں جو پورے صحابہ کو مانتے ہیں, ایمان والا مانتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان کا ادب بجا لاتے ہیں, ان کو ایمان والا سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو صحابی سمجھتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں. حضرت ابو سفیان ان کے والد کو رضی اللہ تعالیٰ, ان کو بھی صحابی سمجھتے ہیں, اور حضرت وحشی کو بھی صحابی سمجھتے ہیں.
ہندا کو بھی صحابیہ سمجھتے ہیں، کیونکہ سرکار نے ان کو مسلمان بنا لیا۔ اب ہماری قوت نہیں ہے کہ ہم ان کو کچھ کہہ سکیں۔ جو اتنا صحابہ کو مانتا ہے اس کو اہل سنت الجماعت کہتے ہیں۔ کچھ معلومات ہو رہی ہیں آپ کو؟ سمجھ میں آ رہا؟ اب تک کوئی بولا ایسا؟ بولے سنے آپ لوگ سنے کبھی؟ بولو بچوں، پھر آپ یہ بات کو اپنے یاد رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ سیدھا بیٹھ جاؤ نا بیٹے، ادب کی بات، آپ سامنے آ جاؤ، آپ کے یہاں سے تقریر کر رہا ہوں، سامنے آؤ۔ آپ بچوں کو سمجھانا ہے، آپ خالی نمازوں کی ڈگڈگی دیکھ کے، قرآن کو دیکھ کے، حدیث کو دیکھ کے، لمبے داڑیاں دیکھ کے، ٹانگ پکڑ کے ٹانگا چیر کے نماز پڑھنے والوں کو دیکھ کے، اور یہاں ہاتھ بن گیا سینے پہ، کیا چلے دل چلے جا رہا تیرا، کہیں کو پکڑ لیا دل کو؟ یہ دیکھ لے کہ ٹانگا چیر کے نماز پڑھ رہا، اللہ کے سامنے ٹھہرنا نہیں آتا، پہلوانی مسجد میں کر رہا، دم ہے تو باہر آج میں دیکھ لیتا ہوں تیرے کو۔ اور آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے نہیں، آگے وہ دیا فاتحہ نہیں دینا، فوراً بولا تو مسجد سے چلے جا پہلے۔ جو بولا فاتحہ نہیں دینا اس کو مسجد سے نکال دینا، محلے سے نکال دینا۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر آپ سنی ہے تو ہمارے کو آگے بول رہے ہیں ہم حرام کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، اور ہم حرام کر رہے ہیں کہ تم حرام کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے، قرآن پڑھنے کو حرام بول رہا، اب اس سے بڑھ کے بدتر کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے ہم ہر صحابی کو مانتے ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر کون ہے معلوم؟ سارے صحابہ مومن، سچے، عادل، ایمان والے، ہر صحابی کی ہم تعظیم کریں گے۔ سارے صحابہ میں 10 صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ 10 صحابہ ہیں، وہ 10 صحابہ کو سرکار نے فرمایا، حضرت ابوبکر کو کہا اے ابوبکر تم جنتی، حضرت عمر سے کہا اے عمر تم جنتی، حضرت عثمان سے کہا اے عثمان تم جنتی۔ غور سے سن رہے ہیں آپ بات کو؟ کیا سوچ رہے ہیں سید صاحب؟ سن رہے ہیں؟ سوچ رہے ہیں؟ میری طرف دیکھو، آپ اب تک خاموش بیٹھ کے سنیں۔ وہ 2 مقررین تھے، میں یہاں خالی سنانے کو نہیں آیا ہوں، آپ کے دل میں بٹھانے کو آیا ہوں۔ میرے کو ہاں بولے تھے، آپ تقریر کروانا میرے سے، میں تقریر نہیں کروں گا، آپ کیا سمجھے؟ سرکار نے فرمایا اے ابوبکر جنتی، اے عمر جنتی، اے عثمان جنتی، اے علی جنتی، اے عبد الرحمن جنتی، اے زبیر جنتی، اے طلحہ جنتی، اے سعد بن عقیہ جنتی۔ 10 صحابہ کو سرکار نے فرمایا، اسی سرزمین پر بیٹھ کے کہا جنتی 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 جنتی، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اب سمجھ میں آگئی بات آپ کے؟ اگر کوئی بولا، بیٹھیے مولانا صاحب، اگر کوئی بولا عشرہ مبشرہ کہ کون صحابہ ہیں تو فوراً بول دینا یہ ہیں عشرہ مبشرہ۔ عشر 10 کہتے ہیں، مبشرہ کہتے ہیں جن کو بشارت دی گئی۔ تو 10 صحابہ کو سرکار نے بشارت دی، کیا کہا؟ بھول گئے؟ کیا کہا؟ کن کو کہا؟ 10 صحابہ کو، جس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی ہیں شامل۔ ان 10 صحابہ کو سرکار نے، اب میرے سے آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، اب پکڑو اس کی گردن کو، مزمل کی، یہ جمال الرحمن کی، کمال الرحمن کی، ان سے پوچھو جائے کہ ان بدماشوں سے کہ سرکار دو عالم کو اختیار والا سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ سمجھے آپ؟ دیکھو بھائی ادھر ادھر مت ٹہلو، آپ ایک جگہ بیٹھ جائیے تاکہ میرے کو ڈسٹربنس نہیں ہو۔ میں یہاں آپ لوگوں کی اتنی محنت سے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ ایمان پر قائم رہے۔ اب آپ لوگوں نے تھوڑا میرے لیے ڈسٹربنس مت پیدا کی۔ تو ان لوگوں سے پوچھو پورے سرکار اختیار والے ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں، سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ جبکہ اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ سرکار مختار کل ہے۔ کیا ہے؟ سرکار کیا ہے؟ مختار کل ہے۔ سرکار جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، سرکار یہیں بیٹھے حضرت ابوبکر کو بول رہے ہیں جنتی، حضرت عمر کو بول رہے ہیں جنتی، حضرت عثمان کو بول رہے ہیں جنتی، حضرت علی کو بول رہے ہیں جنتی۔ کیا جنت میں کب جاتے؟ جب عمل ٹھیک ہونا، اور پھر قیامت کی تمام حساب و کتاب سے گزرنا، خبر کے سوالات جوابات سے گزرنا، قیامت میں
اب دائیں ہاتھ میں ملتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں ملتا ہے کہ اعمال نامہ، پل صراط سے گزرنا، اس کے بعد جنت ہے نا؟ ہم کسی کو بول سکتے ہیں انہیں جنتی ہے بول کے؟ ہاں بول سکتے ہیں. ہاں ہم کسی کو جنتی تو نہیں بول سکتے، دوزخی تو بول سکتے ہیں. کیوں بول سکتے ہیں؟ جو رسول کا گستاخ ہے وہ دوزخی ہے. سمجھے؟ جنتی نہیں بولے تو دوزخی تو بول سکتے ہیں ہم، کیونکہ جو رسول کا گستاخ ہے وہ، جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ، جو اہل بیت کا گستاخ ہے وہ، جو اولیاء سے پھر گیا وہ، اتنا تو بول سکتے ہیں نا بھائی. اب جنتی ہے نہیں ہے یہ الگ بات ہے، مگر یہ تو دوزخی ہے کیونکہ سرکار نے خود ان کو دوزخی فرمایا. تو اس لیے سرکار یہیں بیٹھے بول رہے ہیں کیا پوری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کری ہے، کیا ہے سرکار دیکھی کیا پوری زندگی ابھی تو اور باقی ہے. حضرت علی کیا کرنے والے ہیں، حضرت عمر کرنے والے ہیں. تو میرے آقا کی نظر دیکھیے، سرکار حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے ایک ایک حرکت سے واقف ہے. دیکھیے سرکار کا علم غیب، ان سے پوچھو یہ وہابیوں سے، سرکار کے علم غیب کے قائل نہیں ہے. اور حضرت ابوبکر کو بول رہے جنتی، حضرت عمر کو کہہ رہے جنتی، حضرت عثمان کو کہہ رہے جنتی، حضرت علی کو کہہ رہے جنتی. تو پتا چلا حضرت علی کی ایک ایک ادا سے سرکار واقف ہیں. پوری زندگی سرکار حضرت علی کی دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں مدینے میں، تمام صحابہ کی زندگیوں پر نظر ہے، کون کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا سرکار جانتے ہیں. یہ میرے آقا کا علم غیب ہے. اب بولو آقا کا علم غیب ماننا کہ نہیں ماننا؟ ہمارے آقا علم غیب والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے آقا زور سے بولو سب مل کے، ہمارے آقا علم غیب والے ہیں. ابھی نے بولا آقا کو علم غیب نہیں ہے تو پھر کیسا بول رہے؟ ابھی پوری زندگی دیکھے نہیں تو آقا کو علم غیب ہے. حضرت ابوبکر صدیق کیسا کیسا گزاریں گے اپنی زندگی، گھر میں کیسا گزاریں گے سرکار کو معلوم ہے، باہر کیسا گزاریں گے سرکار کو معلوم ہے. تو پتہ چلا ہمارے آقا اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ ہماری گھر کی زندگی سے بھی واقف ہیں، ہماری باہر کی زندگی سے بھی واقف ہیں. ہمارا دل پہلے نہیں، ہمارا دل دھڑکتا نہیں، سرکار اس کی دھڑکن کو سن لیتے ہیں. یہ ہے ہمارے آقا اختیار والے. اب بولو آقا اختیار والے ہیں کہ نہیں ہے؟ بولیے آقا اختیار والے ہیں کہ نہیں ہے؟ بولیے نا صاحب. اب آپ بولیے، اب اور اختیار بتاتا ہوں آپ کو. حضرت جنت کس کی؟ بولیے اللہ کی ہے نہیں ہے؟ جنت کس نے بنایا؟ مگر سرکار تو یہاں بیٹھے بیٹھے بول رہے ہیں، اور یہ بدمعاش بول رہے ہیں کہ سرکار کو بھی خبر نہیں ہے. کہتے ہیں استغفر اللہ ہمارا. بولیے سرکار کے گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھ لیا. بھائی ہمارے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ سرکار کو خود اپنے خاتمے کی خبر نہیں ہے. کہتے استغفر اللہ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ. ارے سرکار کو خاتمے کی خبر نہیں ہے، ارے سرکار کے غلاموں کو خبر ہے. تو یہ ہے یہ لوگ، اور آپ ان کے اجتماع میں جا رہے ہیں. اب جائیں گے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جائیں گے، جماعت اسلامی کے اجتماع میں جائیں گے. ہاں بولیے اہل خبیث اہل عزیزوں کے اجتماع میں جائیں گے. اب زبان سے بولو نا بھائی، سننے نہیں آ رہا. ہاں نہیں جائیں گے نا. تو سنیے سرکار کا اختیار. سرکار بولے حضرت ابوبکر کو جنتی، حضرت عمر کو جنتی، حضرت عثمان کو جنتی، حضرت علی کو جنتی. تو جنت کس کی؟ اللہ نے بنائی. جنت اللہ کی. مگر سرکار جنت کس کو دے رہی؟ حضرت ابوبکر کو جنت دے رہے ہیں، حضرت عثمان کو دے رہے ہیں، حضرت علی کو دے رہے ہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف کو دے رہے ہیں. بیٹھے بیٹھے جنت دے رہے ہیں. تو کون دے سکتا؟ اب یہاں میں بول رہا یہ سامنے کا مکان ان کا ہے. ہاں انہوں بولیں گے ہاں وہ صاحب یہاں بیٹھے والے ہیں، میرے مکان کو انہوں کون دینے والے؟ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ نہیں بھائی، آپ کا مکان میں کسی کو بھی بول دیا دیکھو میں تقریر کر رہا ہوں، میری تقریر کے بعد ہمارے ان کا مکان، ان کا مکان، ان کا مکان، ان کا مکان. آپ بولیں گے یہ کیا ہے؟ ہاں کیا مکانہ تقسیم کرنے آئے؟ آپ کون؟ بھائی تقریر کرے چلو جاؤ. تو میں بولا کہیں کو نہیں دے سکتا میں. تو کیا آپ مکان کے مالک ہے؟ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ آپ کیسا دے رہے ہیں؟ اب ہمارے فہیم صاحب کی دکان ہے، بولا فہیم صاحب کی دکان کل سے سید صاحب کی دکان. فہیم صاحب بولیں گے یہ کیا ہے سر؟ کیا میری دکان آپ دینے والے کون؟ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ چار سننے والے بھی بولیں گے آپ کون؟ ارے میری دکان ہے، آپ کی دکان ہے، ہو آپ مالک ہیں. تو پتہ چلا جو مالک ہوتا ہے وہی کسی کو دے سکتا ہے.
جو مالک ہوتا ہے وہی دے سکتا ہے، سمجھ میں آگئی بات؟ غیر مالک نہیں دے سکتا۔ تو ہمارے آقا جنت کے مالک ہیں اور جسے چاہے جنت دے سکتے ہیں، ہمارے آقا کا یہ اختیار ہے۔ اب بولو آقا اختیار والے، آقا اختیار والے، آقا اختیار والے۔ اب انہیں جھوٹ بول رہا کہ نہیں بول رہا؟ آقا کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب آپ ان لوگوں کے اجتماع میں جا رہے ہیں، آپ ان لوگوں سے تقریراں سن رہے ہیں، آپ ان کو عالم سمجھ رہے ہیں، یہ عالمہ نہیں ہے، خود بھی دوزخ میں جا رہے ہیں اور آپ کو بھی دوزخ میں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ جائیں گے ان کے ساتھ؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو سرکار مالک جنت ہے اور جسے چاہے جنت کا مالک بنا دے رہے ہیں۔ تو میرے آقا اتنے اختیار والے ہیں اور انہوں آپ کو سکھا رہے ہیں نماز پڑھو تو جنت میں جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نماز بھی پڑھیں گے لیکن ہماری نماز پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے۔ ہم نماز تو ضرور پڑھیں گے لیکن نماز پہ بھروسہ نہیں کریں گے، رسول پاک کی شفاعت پہ بھروسہ کریں گے۔ سمجھے؟ ہم نماز چھوڑو نہیں بول رہے ہیں، نماز پڑھو، لیکن ہم کیا، ہماری نماز کیا؟ نماز پڑھیں گے، روزہ رہیں گے، حج کو جائیں گے، نیک اعمال کریں گے، لیکن ضابط نہیں کریں گے کہ ہم کو یہ جنت میں لے جائے گی، بلکہ ہم عمل کر کے کہیں گے ہمارے عمل کیا، ہم کیا، یا رسول اللہ آپ کی نظر چاہیے، آپ کی شفاعت چاہیے۔ انہوں بولا نماز پڑھو جنت جاتی ہے، تیرے کو جنت نہیں ملتی، سنیوں کو جنت ملتی جو رسول کی شفاعت کے قائل ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، اب آپ سنی رہیں گے تو سنیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ رسول پاک مختار کل ہے۔ کیا ہے؟ آدھا زور سے، ہاں، میرے آقا مختار کل ہیں، مختار کل ہیں، جو چاہے کر سکتے۔ جب جنت دے سکتے تو دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں، واقعات بہت ہیں لیکن میرے کو آپ کو چند باتیں بتانی ہے، اس لیے اب ان باتوں کو میں طویل نہیں کروں گا۔ تو تمام عشرہ مبشرہ جن کو سرکار نے یہیں بیٹھ کے جنت عطا فرمائی، ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں 4 صحابہ ہیں، ان کو کہتے ہیں خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین کون ہے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ 4 صحابہ عشرہ مبشرہ میں چاہیے۔ ان میں ہے عشرہ مبشرہ سے بھی ان کی زیادہ فضیلت ہے۔ عشرہ مبشرہ میں جو سب سے بڑی فضیلت والے ہیں یہ 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ 4 ہیں اور یہ خلفائے راشدین ہیں، اور ان چاروں میں سب سے زیادہ سارے صحابہ میں، اور ان 4 صحابہ میں سب سے زیادہ افضل فضیلت والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ سمجھئے آپ؟ یہ ماننے سے سنی ہوتے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو سارے صحابہ میں افضل اور ان خلفائے راشدین میں افضل، یعنی حضرت علی سے، حضرت عثمان سے، حضرت عمر سے زیادہ افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ اسی لیے کہتے ہیں آپ نے منبر پر جو آپ خطیب صاحب سے کبھی خطبہ سنے ہوں گے آپ، تو عموماً جو ہے آج کل جو ہے خطبوں سے بھی نکال دے رہے ہیں۔ اتنے سنی کمزور ہو گئے ہیں کہ آج کل خطبوں میں بھی نہیں پڑھ رہے۔ پہلے ہمارے بچپنے میں ہم دیکھتے خطیب، اب جہاں سنی حضرات ہیں انہوں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جب دوسرے خطبے میں نام لیتے نا خلفائے راشدین کا، آج کل تو کیا لے رہے ہیں؟ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، جیسے ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ارے تعظیم سے، القاب سے نام لے رہے تھے۔ سنی جب خطیب ہوتا ہے تو انہیں حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیتا ہے، کیا بولتا؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا عثمان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ سنے ہوں گے نا؟ تو یہ ہماری سنیت کا پہلی نشانی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو سارے صحابہ میں افضل، سارے صحابہ نہیں سارے خلق میں افضل مانا۔ تمام انبیاء کے بعد، تمام انبیاء اور مرسلین کے بعد ساری کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت والے افضل اعلیٰ وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
جب آپ سنی ہوتے، سمجھے، خالی جا کو نماز پڑھ لیے تو سنی نہیں ہوتے. اگر یہ نہیں مانے، حضرت ابوبکر صدیق کو افضل نہیں مانے تو سنی نہیں رہتے، پنی ہو جاتے. سمجھے، ادھر کے رہتے نہ ادھر کے، جا کو نماز پڑھے نا. میرے محبوب کو افضل مانا نہیں مانا، پکڑ میں آ جائیں گے. کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ اس شخص پر سورج طلوع اور غروب نہیں ہوا، سورج طلوع اور غروب نہیں ہوا جو ابو بکر سے زیادہ افضل ہو انبیاء کے بعد. یہ حدیث ہے، سرکار فرما رہے ہیں. سرکار نے بتایا حضرت ابوبکر صدیق انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے زیادہ خلق میں افضل ہے، تو وہ ذات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو حضرت ابوبکر صدیق کو ماننا، تمام انبیاء کے بعد افضل ماننا، یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے. اور کیا ماننا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا مومن ماننا. پہلے مومن ہیں آپ، پہلے ایمان لائے، ایمان میں اول، اسلام میں اول، اور خطیب اسلام اول، مسجد بنانے میں اول. اول ہی اول ہے، اس لیے پہلے خلیفہ اول. یہ ہے شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. خلیفہ اول ماننا، خلیفہ اول بلا فصل، یہ ہے سنیت. جس کو بول یاد نہیں آ رہی، کوئی بیچ میں نہیں، بلا فصل اگر کوئی خلیفہ ہے رسول پاک کے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق ہے. حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی ہے. حضرت عثمان غنی کے بعد مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ ہے. سمجھ گئے؟ یہ ترتیب ہے اہل سنت جماعت کے پاس. پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، چوتھے خلیفہ علی مشکل کشا رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کو جو ترتیب وار خلیفہ مانتا ہے وہ سنی ہوتا ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں. کچھ بھی کہو ہم کو کیا بولے تو گئے، سنی نہیں رہتے. آپ سنی نہیں رہتے تو مومن بھی نہیں رہتے. کیونکہ یہ رافضیاں تفضیلیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے، خلیفہ برحق نہیں مانتے، امام برحق نہیں مانتے، اور تمام انبیاء اور رسول کے بعد افضل نہیں مانتے. اس لیے وہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور ہم سنی ہیں. یہ ہے سنیت. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ایمان لایا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نام معلوم؟ دیکھو یہی ہے نا، یہ حساس ہے. اب یاد رکھیں گے بولنے کے بعد؟ رکھیں گے؟ یاد رکھیں گے؟ بولو نا بھائی، رکھیں گے. آپ کا نام ہے حضرت عبداللہ. ہاں، اب میں روایتوں کی گنجلک میں نہیں لے جاتا میں. آپ جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے. اب ہم روایتوں کے یہاں حدیث کا درس ہو رہا، یہاں قرآن کا درس ہو رہا. کیا آپ عالم بن رہے ہیں؟ کیا جو ہے ڈگریاں لے رہے ہیں؟ آپ کو امتحان دینا ہے. اس لیے سیدھی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کا لقب عتیق ہے. عتیق لقب کیوں کہا گیا؟ آپ بڑے خوبصورت تھے، اس وجہ سے خوبرو کو عتیق کہتے تھے. اور دوسری روایت میں آیا کہ سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر تم دوزخ سے آزاد ہو. عتیق اس کو کہتے ہیں جو آگ سے آزاد ہوتا ہے، اس کو عتیق کہتے ہیں. اس لیے آپ کا لقب عتیق ہوا. کیا ہوا؟ عتیق ہوا. یہ ہے، اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا. تو آپ کا لقب عتیق ہے. اور دوسرا لقب آپ کا کیا ہے؟ صدیق. کیا ہے؟ صدیق. ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق. ہاں، یہ تفضیل ہے. صدیق، صدیق اس لیے بولتے ہیں. صادق بولے تو سچ بولنے والا، کبھی اسے جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. صادق بولے تو سچ بولنے والا. صدیق بولے تو جس کی فطرت ہی میں سچائی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا.
جو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا اس کو کہتے ہیں صدیق. یہ ہے ہمارے ابو بکر صدیق جو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے, جھوٹ ان کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتا. وہ ہے صدیق حضرت ابو بکر, جن کی کنیت ہے ابو بکر. ابو بکر تو ان کی کنیت ہے. اور آپ کو صدیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی فطرت ہی میں ایک جھوٹ نہیں ہے. آپ ہمیشہ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں, اور آپ نے ہر جگہ سچ بول کے دکھایا, بتا دیا سچ بول کے. یہی ہجرت کا واقعہ بیان کر رہے تھے. آپ بولو سچ بولنے کے بھی انداز ہوتے ہیں. ہاں پھر اب دیکھو ہم لوگوں کو ہم عقیدہ بتاؤ ان کو ایسا بولو ارے سنو کیسا بچاتے ہیں عقیدہ. ہجرت ہو رہی تھی, کافر ڈھونڈ رہے تھے, اور کافروں نے پہرے لگا دیے تھے, یہاں سے گزریں گے تو ہمارے کو خبر دینا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار کا تھا. تو وہ جو شخص پہرے پہ بیٹھا تھا انہیں حضرت ابوبکر کو جانتا تھا, رسول پاک کو نہیں جانتا تھا. انہیں حضرت ابوبکر سے پوچھا, اے ابوبکر تمہارے ساتھ کون ہے؟ اگر حضرت ابوبکر صدیق بولے میرے ساتھ رسول اللہ ہے تو پھر خبر پہنچ جاتی ہے نا. اب بولو کیا بولنا, اب جھوٹ تو بول نہیں سکتے. اس لیے میاں عقیدہ بچانا کہ اگر ہمارے کو جو ہے طریقے سیکھنا ہے نا تو صدیق اکبر کے دامن کو تھامو. ہم لوگ وہ عقیدے بچانے نہیں آئے تو وہاں بھی ہمارے سروں پہ, ہماری مسجدوں میں, ہمارے گھروں میں گھس گئے, ہاں کالجوں میں گھس گئے, آ کے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو بھٹکا رہے, پڑھے لکھوں کو بھی بھٹکا دیے, کیونکہ ان کو وہ طریقے نہیں سیکھے. اب بولیے اگر بولے یہ رسول اللہ ہے تو خبر پہنچ جاتی. نہیں بولنا, نہیں تو نہیں بول سکتے, انہوں ہے نہیں بولتے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا بولا, اس واسطے اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھنا, عقل مندوں کی محفل میں بیٹھے تو عقل بڑھتی, ایمان والوں کی محفل میں بیٹھے تو ایمان بڑھتا, بے ایمانوں کی محفل میں بیٹھے تو بے ایمان ہو جاتے. صدیق اکبر کتنے عقل مند ہیں, دیکھو اپنی عقل سے جان بھی بچا لی, عقیدہ بھی بچا لیا. کیا فرمایا, انہیں پوچھا یہ کون ہے, کہا کہ یہ میرے ہادی ہیں, یہ میرے کو ہدایت دینے والے ہیں. ہاں تو بولو رسول تو ہدایت دینے والے ہوتے ہیں. تو انہیں کیا سمجھا, ارے سر حضرت ابوبکر راستہ نہیں معلوم تو کسی بتانے والے کو رکھ لیا چاہتا, تو رسول ہی تو راستہ بتائیں گے ابوبکر صدیق کو. یہ ہونا عقل مندی سیکھو, اس طرح اپنے عقیدے کو بچاؤ, اپنی جان کو بھی بچاؤ. اس لیے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے. بولو سچ بولا کہ نہیں بولا, اس محلے میں بھی سچ بولا, کیونکہ ان کی فطرت میں یہ بات شامل ہی نہیں ہے. اس لیے سرکار کو کیا کہا, یہ میرے راستہ بتانے والے ہیں. تو سرکار ہی تو ان کو راستہ بتا رہے ہیں, ایمان کا, جنت کا. ہاں کون بتا رہے ہیں ان کو راستہ؟ تو بولو جھوٹ بھی نہیں ہوا, سچ بھی ہو گیا اور جان بھی بچ گئی. یہ سیدنا صدیق اکبر ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے یوں کہا, میں آخری نبی بن کر آیا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں پوچھا بلکہ فوراً کہا بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے سامنے اسلام اور ایمان پیش کیا, ہر ایک نے مجھے جھٹلایا, لیکن بجز صدیق اکبر کے انہوں نے ادھر میں نے کہا میں نبی ہوں, انہوں نے ایمان لایا, کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. یہ ہے سرکار جن کی خود تعریف کر رہے ہیں, وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھو عشق مصطفیٰ کیا ہوتا ہے, ان کو معلوم ہوگا. آج کل تو آپ کو بھٹکانے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں, دیکھو رسول پاک پر سلام مت پڑھو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا, مال فدا مت بولو. صدیق اکبر نے ہر چیز فدا کر کے بتا دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنو یہ بات, ایمان لانے کے بعد گھر میں نہیں بیٹھ گئے چھپ کے. اب تو یہاں آپ کو کوئی پکڑ کے پوچھنے والا نہیں ہے,
کیوں سنیت کی بات کر رہے ہیں، کیوں ان کے خلاف بولے کے نہیں ہے؟ وہ دور تو ایسا تھا کہ جو ایمان کی بات کرتا تھا ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی. حضرت بلال کو ریت پر لٹا لٹا کر ان کی تکلیف دیتے، ان کو ریت میں گھسیٹا جاتا تھا. آگ پہ جو ایمان لاتا اس کے اوپر آگ ڈالی جاتی تھی اور ان کی چربی پگھل کر آگ کو بجھا دیتی تھی. اتنی تکلیفیں دی گئیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے گھر میں خاموش نہیں بیٹھ گئے.